مجھے بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح اللمعہ جزء اول بحث نماز جنازہ درس نمبر 66۔ کل بتا دیا خلاصے مطلب کل کا یہ ہوا، ایک جنازہ لوگ پڑھ رہے ہیں، دوسرا جنازہ ادھر رکھ دیتا ہے، تو وہاں پر کیا کرنا تھا؟ تو شہید نے کہا بہتر یہ کہ پہلے جنازے کو تمام کر، دوسرے جنازے پر الگ سے پڑھ، اور یہ بھی کہا کہ اسی جنازے میں شریک کر ماباقی تکبیر کو دونوں کی نیت سے پڑھیں، اور جب پہلا جنازہ تمام ہو جائے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرے جنازے کو تمام کر۔ علامہ حلی نے کہا یہاں پر جائز ہے جنازہ اول کو توڑ دے، نماز کو توڑ دے، نئے سرے سے دونوں کے لیے پڑھے، یا جنازہ اول کو تمام کریں اور دوسرے کے لیے الگ سے پڑھے، یہ بحث تھا۔ تو شہید اول نے کہا کہ، اور اس نے دلیل پیش کی روایت علی بن جعفر، شہید اول نے کتاب ذکرہ میں کہا یہ روایت علامہ حلی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے، چونکہ اس روایت میں یہ کہتا ہے کہ اس جنازہ ثانی کو ماباقی تکبیر میں شریک کرنا ہے، جب پھر پوچھتے ہیں کہ اول کی نماز ختم ہونے کے بعد اس کو رکھنا ہے یا اٹھانا، امام فرماتے مرضی ہے، دل چاہے رکھو دل چاہے اٹھا لو۔ یہ پھر شہید اول نے اشکال کیا حدیث پر، بھائی اس میں اس جنازہ ثانی کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ نیت ایک امر قلبی ہے، جب دوسرا جنازہ آئے گا تو اس کی وہ پڑھنے والا اس کی بھی نیت کرے گا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا۔ اب کہتے ہیں شہید ثانی وَهَذَا الْجَوَابُ، یہ جو مصنف نے کہا نیت امر قلبی ہے، اور اسی نیت سے کیا نام ہے، ہاں نہ اس نے یہ کہا، شہید اول نے یہ کہا جس وقت دوسرا جنازہ پہنچے گا تو پیش نماز اور نماز پڑھنے والے لوگ وہ اس پر بھی ماباقی تکبیروں کو اس پر بھی پڑھنے کی نیت کرے گا اسی وقت سے آگے، یہ مقصود ہے۔ تو کہتے یہ جواب لا معدل عنہ، اس جواب سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہی ایک جواب ہے، اس کو کوئی اور دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے روایت میں کیوں ذکر نہیں کیا نیت کا؟ تو کہتے لِأَنَّ وَإِن لَمْ يُسَرَّحْ بِالنِّيَّةِ فِي الرِّوَایَةِ، اگرچہ روایت علی بن جعفر نے دوسرے جنازے پر بھی پہنچنے کے بعد ما باقی تکبیر کو اس کے لیے بھی کہنے کی نیت کرو، اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے، شہید نے کہا ہے۔ تو روایت میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب دوسرے پر نماز پڑھے گا تو حتماً قصد کرے گا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے اور نماز میں نیت کرنا ضروری یہ بھی سمجھتا ہے، تو ہر بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّ النِّيَّةَ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ، نیت کوئی کلام نہیں ہے تاکہ وہ آزان دینے کی طرف شور مچائے، ایک دل میں سوچنا ہے، کوئی بھی انسان بغیر نیت کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ لِأَنَّهَا، چونکہ نیت امر قلبی، ایک قلب اور دل میں پیدا ہونے والا کوئی کام ہے۔ یکفی فی النیت مجرد القصد الی الصلاۃ علی الجنازۃ الثانیہ
الی آخر ما یعتبر فیہا، نیت میں کافی ہے انسان دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں جو ماباقی تکبیروں کو دوسرے جنازے کے لیے بھی پڑھوں گا، واجب قربتاً الی اللہ الی آخر ما، آخر نیت یہی ہے نا، واجب قربتاً الی اللہ، ختم، یہ دل میں قصد کرنا ہے، ختم۔ وقد حقق المصنف فی مواضع، علماء قدیم، علماء صدر اولین، علماء قدیم، فقہاء قدیم اپنی کتابوں میں نیت کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس کام کو بجا لائے گا وہ اسی کام کی نیت سے بجا لاتا ہے۔ جب آپ نماز ظہر پڑھتے تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو آقا جنید؟ نماز ظہر پڑھتا ہوں، دل میں یہ سوچتے ہیں میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، ختم۔ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہا ہوں۔ اب وہ کھانے کی نیت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جب دسترخوان پر بیٹھے گا اس کی نیت خود بخود ایجاد ہو جاتی ہے۔ جب آپ جانماز کے لیے بیٹھے گا، جانماز سے بیٹھے گا تو خود بخود پہلی نماز میں نماز ظہر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، دوسری نماز میں نماز عصر آ جاتا ہے، مغرب کے اذان کے بعد پہلی نماز میں آپ کے ذہن میں خود بخود نماز مغرب آ جاتا ہے، دوسری میں عشاء آ جاتی ہے۔ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واضح بات ہے۔ اسی لیے مصنف نے تحقیق کی ہے فی مواضع، چند جگہوں پر اپنی چند کتابوں میں کیا تحقیق کی، کس بات کی تحقیق کی ہے؟ یہ ان مفعول بھی حققہ ہے، ان صدر الاول، علماء قدیم ما کانوا یتعرضون للنیہ، وہ نیت کی بحث کو چھیڑتے ہی نہیں تھے، نیت سے بحث کرتے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ لذالک، چونکہ امر قلبی ہے، جب بھی انسان ایک کام کو کرنے لگے گا اس کام کی نیت اس کے دل میں خواہ مخواہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص شک کرتا تھا، اس نے کسی مجتہد سے پوچھا مجھے شک ہوتا ہے نماز کی نیت میں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کس کی تعریف کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد نیت کرنا حرام ہے تمہارے لیے، میرا فتویٰ یہ ہے تو نیت کے بغیر نماز پڑھ۔ یہ چلا گیا گھر، جو ہی نماز صبح کے لیے جانے بیٹھے نماز صبح ذہن میں آ گیا، وہ نیت خود بہت ہو جاتی ہے۔ وہ کوشش کیا کہ نماز صبح ذہن میں نہ آئے، خواہ مخواہ آ رہے۔ 2 دن کے بعد وہ چلا گیا مسجد کے پاس، آپ کا فتویٰ بدل دو، میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہتے وہ نیت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتے، میں جتنا بھی کوشش کروں نیت نہ کروں خواہ مخواہ نیت آ جاتی ہے۔ تو بیوقوف اس لیے تو میں نے کہا تو تمہیں کہ نیت کے لیے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جانور سے بیٹھے گا تو خود بہت آ جائے گا نیت، یہ بات ہے۔ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْبَحْثَ عَنِ النِّيَّةِ، نیت کے بارے میں بحث کرنا شروع کیا اور بحث کو ایجاد کیا ہے المتاخرون، بعد والے علماء نے، علامہ ہلی وغیرہ کے بعد والے جو علماء آئے ہیں انہوں نے نیت کی بحث کو چھیڑنا شروع کیا، پہلے والے علماء اس کو بحث کو چھیڑتے ہی نہیں تھے۔ خوب، جب پہلے والے علماء، ادھر دیکھ، علماء نیت سے نہیں چھیڑتے تھے تو امام کے دور میں امام میں کیوں بتاتا؟ امام کو پتا تھا یہ لوگ نیت خود بہت کریں گے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ، پس روایت سے وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ روایت میں نیت کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں نیت بتانا کوئی رسم ہی نہیں تھا، چونکہ پتا تھا کہ نیت خود بہت کرے گا۔ یہ ختم۔ وقد ظہر من ذالک البیان، مذکورہ بیان سے ظاہر ہوا کیا؟ فاعل ظہر یہ ان ہے، یہ تاویل مصدر، ان لا دلیل علی جواز القطعی، نماز توڑنے جائز ہونے پر، یہاں نماز توڑنا جائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ جنازے پر خوف ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے تو نماز کیوں توڑے گا؟ بس علامہ ہلی نے جو فرمایا کہ نماز توڑنا جائز ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وَبِدُونِ الدلیل، جب نماز توڑنے پر دلیل نہیں ہے، یتجہ تحریم القطع، قطع صلاۃ کا حرام ہونا یہ وجیح فتویٰ ہے، یہ درست فتویٰ ہے۔
اما جو علامہ اللہ شیخ سید شہید اول نے کتاب ذکرہ میں کہا اگر جنازوں پر خوف ہو تو نماز توڑنا جائز ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ خوف صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ وما ذکرہ المصنف، مصنف نے جو ذکر کیا کتاب ذکرہ میں، کیا ذکر کیا کہ اگر جنازوں پر خطرہ ہو، خوف ہو، تو نماز کو توڑنا جائز ہے۔ من جواز القطعی، نماز جنازے کو توڑنا جائز ہے، یعنی جنازہ اول کو توڑنا جائز ہے کب؟ اگر خوف ہو۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں خوف کس پر ہے؟ خوف ایک دفعہ تمام جنازے پر ہے، ہم اول پر بھی ہم دوم پر ہے، ایک صورت۔ دوسرا خوف صرف جنازہ اول پر ہے، دو صورت۔ تیسرا خوف صرف جنازہ ثانی پر ہے، تین صورت۔ یہ خوف کی تین ہی صورتیں بنتی ہے۔ اب ایک ایک کا جواب دے گا۔ لِأَنَّ الْخَوْفَ إِنْ كَانَ عَلَى الْجَمِيعِ، اگر خوف ہم جنازہ اول پر ہے، ہم جنازہ دوم پر ہے، دونوں پر خوف ہے، ایک، او علی الاولا فقط، یا صرف جنازہ اول پر خوف ہے، ثانی پر خوف نہیں ہے، تو ان دو صورتوں میں فالقطع یزید الضرر علی الجنازۃ الاولی، تو پہلے جنازے پر نماز کو توڑنا ضرر کو زیادہ کرے گا، خوف کو کم نہیں کرے گا، خوف کو زیادہ کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ دو تکبیریں جو پڑھ چکے تو دوبارہ پڑھنا ہوگا، تو یہ زیادہ زمین پر رہے گا، اس لیے نماز کو توڑنا جنازہ اول سے خوف کو ختم نہیں کرتا، خوف کو ڈبل کرتا ہے۔ فالقطع للصلاۃ، نماز کو توڑ دینا، یزید الضرر علی الجنازۃ الاولی، یہ پہلے جنازے پر خوف کو بڑھا دیتا ہے، نقصان کو بڑھا دیتا ہے، نہ نقصان ولا یزیلہ، نقصان کو زائل نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ دلیل لِانْہِدَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ صَلَاةِ الْأُولَى، چونکہ جنازہ اولا کی جو نماز سے جتنی تکبیریں گزر چکی تھی وہ باطل ہو گئی توڑنے سے، اس کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ گزشتہ تکبیرات باطل ہو گئی تو الموجبی، یا الموجب صفت انہدام ہے۔ کس کی صفت ہے؟ انہدام، وہ نماز کے گزشتہ حصے کا باطل ہونا موجب بنتا ہے لزیادت مکث الجنازۃ الاولی علی الارض، کہ وہ جنازہ اولا زیادہ زمین پر رہے، دو تکبیریں پہلے پڑھ چکی ہے وہ تو باطل ہو گئی، ابھی 7 تکبیریں کی جگہ پر ہو جائے گا، 5 ابھی پڑھیں گے، 2 پہلے گزر چکا، تو یہ بیچارہ 7 تکبیر تک زمین پر رہا ہے، اگر ابھی سے آگے بڑھائیں شریک کریں تو اس کے 3 تکبیر کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا سب پر خطرہ ہو یا صرف اول پر خطرہ ہو۔ اما وَإِن كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْجَنَازَةِ الْأَخِيرَةِ، یعنی ثانیتی، اگر جنازہ ثانی پر خوف ہے، اول پر خوف نہیں ہے، تو جنازہ ثانی کے لیے اول کی نماز کو توڑے نہ توڑے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ 5 تکبیر تو ویسے بھی کہنا ہے، توڑے تو بھی 5 کہنا پڑے گا، ابھی سے شروع کرے تو بھی 5 کہنا پڑے گا۔ فلا بد للأخیرہ، پس جنازہ اخیرہ کے لیے ضروری ہے من المکس، زمین پر ٹھہرنا، زمین پر رہنا، مقدار الصلاۃ علی الاخیرہ، اس آخری جنازے پر نماز 4-5 تکبیریں کہنے کے حد تک اس کو زمین پر رکھنا ہر حال میں واجب ہے، تو یہ 5 تکبیریں ابھی سے شروع کرے تو بھی حاصل ہو جاتا ہے، توڑ دے تو بھی حاصل ہو جاتا ہے، بس توڑنے سے نقصان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ وَهُوَ، اور
5 تکبیریں کہنے کی حد تک زمین پر رکھنا، یحصل مع تشریک الانا، ابھی سے جنازہ ثانی کو جنازہ اول کے ساتھ شریک کر کے تکبیریں مشترک پڑھے تو بھی حاصل ہو جاتا ہے، والاستئنافی، یا اس کو توڑ کر نئے سرے سے پڑھے تو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بالاخر 5 تکبیر کہنے تک اس کو ہر حال میں زمین پہ رکھنا ہے۔ ادھر دیکھ، شہید ثانی دعاؤں کو رکھے بغیر صرف تکبیرات کو نماز جنازہ قرار دیا ہے، اس بنا پر یہ اشکالات وارد ہے۔ اگر کوئی کہنے دعائیں پڑھنا واجب ہے، دعائیں پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر تکبیر اول کے بعد دوسرا جنازہ پہنچ جائے تو ابھی سے شریک کرے گا نا، تو دعاؤں کو ڈبل پڑھنا ہوگا، جنازہ اول کے لیے دوسری دعا، جنازہ اول کے لیے پہلی دعا۔ تو یہاں پر توڑنا فائدہ ہے، توڑے گا تو خطرہ کم ہو جاتا ہے، نہ توڑے تو خطرہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے اوپر اشکال کیا وہ دعاؤں کے بغیر والے نماز جنازہ، چونکہ دعائیں پڑھنا نماز کا واجب نہیں ہے، تکبیرات واجب ہے، دعائیں واجب نہیں ہے، اس قول کی بنا پر وہ اشکال وارد ہے شہید ثانی پر، شہید اول پر، خوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اما ہم کہے دعائیں بھی پڑھنا واجب ہیں تو پھر توڑنے سے نماز مختصر ہو جاتی ہے، نہ توڑے تو نماز طولانی ہو جاتی ہے۔ نعم یمکن فرضہ کی ضمیر کو پلٹاؤ ضرار کی طرف، ضرر، ممکن ہے جنازوں پر ضرر کے فرض کو، ضرر کو فرض کرنا، نادرن، وہ بھی شاذ و نادر، کب؟ بالخوف علی الثانیہ، جب خطرہ ہو جنازہ ثانی پر، جنازہ اول پر خطرہ نہیں ہے، صرف جنازہ ثانی پر خطرہ ہے۔ خوب، اگر جنازہ ثانی پر خطرہ ہے تو اس صورت میں نماز کو توڑ دے تاکہ دعاؤں کا تکرار لازم نہ آئے۔ اچھا، یہ خوف کیسے ممکن ہے، ضرر کیسے ممکن ہے؟ بالنظر الی تعدد الدعاء، دعا متعدد پڑھنے کے لحاظ سے، چونکہ دوسری تکبیر کے بعد جب پہنچے گا تو پہلے کے لیے تیسری تکبیر والے بعد، تکبیر کے بعد والا دعا پڑھیں گے، پہلے کے لیے پہلے والا شہادت پڑھیں گے وغیرہ، مع اختلافہما فی الدعاء، جبکہ یہ دونوں جنازہ دعا میں کیا ہو؟ مختلف ہو۔ کیسے ضرر ہوگا؟ بحیث، اس طریقے سے، یزید ما یتکرر من الدعاء، دعا میں سے جو گزر گیا ہے وہ تکرار ہوگا، علی ما مضی من الصلاۃ، پہلے جنازے کے لیے جو دعا پڑھ چکی ہے وہ دعا دوسرے کے لیے دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا، حالانکہ دونوں جنازہ زمین پہ رہنا پڑے گا پوری مدت۔ خوب، یہ ختم۔ ابھی کہتے ہیں اگر ہم دونوں جنازوں کو شریک کرے تو مابقی تکبیر کو کس نیت سے پڑھیں گے؟ مابقی تکبیر کو دونوں کی نیت سے پڑھیں گے۔ ابھی کہ اس وقت کے بعد جو میں تکبیریں پڑھوں گا وہ دونوں کے لیے ہے۔ وحیث یختار التشریک، جب بھی اختیار کرے نمازی التشریک بین الجنازتین، دونوں جنازوں کو، فی ما باقی من التکبیرات، ما باقی تکبیروں میں شریک کرنے کا ارادہ کرے اور دونوں کو ساتھ نماز پڑھے تو ینوی بقلبہ، نماز گزار اپنے دل میں نیت کرے گا، علی الثانیۃ ایضاً، دوسرے پر بھی، پہلے پر تو نیت پہلے ہو چکی ہے، ابھی کہے گا یہ جو آگے میں پڑھوں گا یہ پہلے کے تو پہلے سے نیت کر چکا ہوں، دوسرے کے لیے بھی پڑھوں گا یہ، علی الثانیۃ ایضاً۔ وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجَنَازَتَيْنِ، اللہ اکبر ایک بار کہے گا دونوں کی نیت سے، اما دعائیں الگ الگ پڑھے گا۔ كَمَا لَوْ حَضَرَتَا ابتداءً، اگر یہ دونوں جنازہ شروع میں ساتھ ہوتے، نماز پڑھنا آغاز کرتے وقت ہوتے تو کیا تکبیر الگ الگ پڑھتا ہے؟ ایک تکبیر پڑھتا، ایک پڑھتا،
اب بھی وہیں کرے گا. یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ دونوں جنازہ شروع میں ہوتے ہیں. وَيَدْعُو لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بِوَظِيفَتِهَا مِنَ الدُّعَاء، اور دعا پڑھتے وقت جنازہ اول کے لیے اپنی دعا، جنازہ ثانی کے لیے اپنی دعا پڑھے گا. ادھر دیکھ، آیا جنازہ اول کا دعا پہلے پڑھیں جنازہ ثانی کے بعد میں، یا ثانی کا پہلے پڑھے اول کے بعد میں؟ آپ کی مرضی ہے. دل چاہے اول کا پہلے پڑھو، ثانی کے بعد میں پڑھو. دل چاہے تو ثانی کا پہلے پڑھو، اول کا بعد میں پڑھو. مخیرن فی التقدیم، کس کی دعا کو پہلے پڑھنا ہے؟ نماز گزار کو اختیار حاصل ہے. الی ان یکمل الصلاۃ الاولی، یہاں تک کہ جنازہ اول کی نماز پوری ہو جائے. 2 تکبیریں پڑھ چکی ہیں، 3 اور 4 5، 3 تکبیریں پڑھ کے تو ختم ہو جائے گا. جب جنازہ اول کی ختم ہو جائے، ادھر دیکھ تو ما باقی تکبیریں صرف جنازہ ثانی کی نیت سے پڑھے، جو اول کا ختم ہو چکا ہے، ختم. ثم یکمل ما بقی من الثانیہ، پھر دوسری جنازے کی نماز میں سے جو بچا ہے اس کو کامل کرے گا. ختم ہو گیا. ٹائم ذرا دیکھو. خوب ادھر دیکھ، اگر شروع سے 2 جنازہ سامنے رکھے اور شروع سے آپ نماز پڑھے تو وہاں پر کیا کرے گا؟ وہاں پر شہادتین مشترک ہے، تکبیر دومی میں، فقط تکبیر چہارم میں فرق پڑے گا. چونکہ تکبیر چہارم میں مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر، مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر، مجہول کے لیے مجہول کی دعا، مستضعف کے لیے مستضعف کی دعا، منافق کے لیے منافق کی دعا، بچے کے لیے بچے کی دعا، بالغ کے لیے بالغ کی دعا، شیخوں کے لیے شیخوں کی دعا، دوسروں کے لیے دوسروں کی دعا. ادھر فرق پڑے گا. وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاةٍ، وَمِثْلُهُ کی ضمیر کیا ہے؟ ادھر دیکھ، ابھی تو بیچ میں شریک کیا تھا، بیچ میں شریک کرنا جیسا ہے شروع میں شریک کرنا. مثل التشریک فی الاسناء، دوران نماز دوسرے جنازے کو شریک کرنا جیسا ہے آغاز نماز میں دوسرے جنازے کو شریک کرنا، دونوں کو ساتھ رکھنا. ما وہ صورت ہے لو اقتصر المصلی علی صلاۃ واحدۃ علی می اموات متعدد اموات پر ایک نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فإن المصلی یشرک بینہم، ان متعدد کو نیت میں بھی شریک کرے گا. میں ان تینوں کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہوں، قربت واجب قربت اللہ. اللہ اکبر کو بھی سب کی نیت سے پڑھے گا، دعائے اول کو بھی سب کی نیت، ثانی بھی سب کی نیت سے، اور رابع بھی سب کی نیت سے پڑھے گا. کس میں دونوں کو شریک قرار دے گا؟ تینوں کو. فیما، ان موارد میں، ان دعاؤں میں، ان اذکار میں یتحد اللفظ، جس کا لفظ یکساں ہے. شہادت سب کے لیے ہے، اللہم اغفر سب کے لیے ہے، صلوات سب کے لیے ہے، بس تکبیر اول کے بعد سب کے لیے، دوم سب کے لیے، سوم بھی سب کے لیے. فرق پڑے گا چہارم میں. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ کا دعا، دعا سے مراد وہ آخری تکبیر، یعنی تکبیر چہارم کے بعد والی دعا، تکبیر پنجم سے پہلے، اس میں رعایت کرے گا کا دعا. لو کان فیہم مؤمن، اگر اس میں ایک میت مومن کا ہے، ومجہول، دوسرا میت مجہول الحال ہے، ومنافق، تیسرا میت منافق ہے، وطفل، اور چوتھا میت بچہ ہے. تو بچے کی دعا الگ ہے، منافق کی دعا الگ ہے، مجہول کی دعا الگ ہے، مستضعف کی دعا الگ ہے، مومن کی دعا الگ ہے. اس میں رعایت کرے گا، ہر ایک کی دعا پڑھو. 4 دعائیں پڑھو، ادھر سب پڑھو. خوب. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلِفِ، مختلف ہونے والے اذکار میں رعایت کرے گا کس کا؟ مفعول بھی یہ ہے، وظیفۃ کل واحد. منافق کی دعا کو الگ سے پڑھو، بچے کی دعا کو الگ سے پڑھو، الی آخر. ہر ایک میت کے وظیفے کی رعایت کرو. آپ مومن کی دعا پڑھ کے فتح کر، یہ نہیں ہوتے، منافق بھی ہے، اس پر جو نعرہ
لگانا ہے وہ اپنی طرف سے لگا دو. اما ادھر دیکھ، صرف ایک ہے، چار ہے چاروں منافق ہے، چار ہے چاروں بچے ہے، چھ ہے چھ کے چھ مؤنث بالغ مومنہ ہے، بس ہم پانچ میت ہے، پانچوں کے پانچوں مومن بالغ ہے. تو وہاں پر دعا الگ الگ نہیں ہے، ضمیروں کو الگ کرو، ختم. اللہم اغفر لہؤلاء الاموات، اس طرح پڑھو. ومع اتحاد صرف، اگر میت کی نو متحد ہو، سب کے سب بالغ، سب کے سب منافق، سب کے سب مجہول، سب کے سب بچہ ہو، سب کے سب مرد، سب کے سب عورت، تو یراعی تسنیت الضمیری، اگر وہ دو ہے تو ضمیروں کو تسنیہ لے آؤ، وجمعہ، اگر وہ دو سے زیادہ ہے تو جمع کے ضمیر لے آؤ، وتذکیرہ، اگر وہ سب کے سب مذکر ہے تو مذکر کے ضمیر لے آؤ، وتعنیسہ، اگر وہ سب کے سب مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر لے آؤ. یہ او یذکر مطلقاً، یا ضمیروں کو او یذکر ضمیر مطلقاً، چاہے میت مذکر ہو مؤنث ہو، ضمیر مؤنث مذکر لے آؤ، مؤولا بالمیت، میت کی تعویل کر کے. او یؤنث الضمیر، یا ضمیر کو مؤنث لے آؤ ولو جنازہ مذکر کا ہو، مؤولا بالجنازتی، جنازے کی تعویل کر کے. لیکن والاول اولا، بہتر ہے مذکر کو مذکر کے ضمیر، مؤنث کو مؤنث کے، یہ تعویل شاویل کے پیچھے مت پڑو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے رکھ لو کل بالاخرہ ابھی